MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اور ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جو ہے سواری کے لیے ایک اونٹ چاہیے، سواری کے لیے اونٹ چاہیے مجھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَى وَلَدِ النَّاخَةِ، میں تمہیں ضرور سوار کراؤں گا اونٹنی کے بچے کے اوپر۔ وہ سن کر صحابی پریشان ہوئے، بولے یا رسول اللہ، میں اونٹنی کے بچے کے اوپر کیسے میں سواری کروں گا؟ گویا کہ وہ جو ہے اونٹنی کا چھوٹا بچہ سمجھ گئے۔ پھر آپ نے بتایا کہ ہر اونٹ جو ہے اونٹنی کا ہی تو بچہ ہے، ہر اونٹ جو ہے اونٹنی کا تو بچہ ہے، تو میں آپ کو ضرور اونٹ دوں گا، وہ مطلب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کے اندر بھی سنجیدگی، مذاق کے اندر بھی جو ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوتی جو مبالغہ آمیز ہو یا حقیقت حال سے باہر ہو یا جو ہے ان کو پریشان کرنا مقصود، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں ہیں، معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ ہیں اور ہر فرد کے ساتھ اس کے لائق گفتگو فرما رہے ہیں اور ہر ایک کو خوش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسلمان کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ مذاق اڑاتے ہوئے کسی کو حقیر سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی وہ فطری طور پر کمزور ہوگا، لنگڑا ہوگا، معذور ہوگا، یا کوئی بینائی سے محروم ہوگا، کوئی چلنے پھرنے سے معذور ہوگا، بولنے میں کوئی جو معذور ہوگا، اسے جو ہے اس لقب سے یاد کرنا، اس کی توہین کرنا، اس کی شخصیت کو جو داغدار کرنا، مجروح کرنا، اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ کوئی بھی حکم شریعت کا، چھوٹا حکم، بڑا حکم، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی حدیث، سنت نبویہ میں سے کوئی بھی سنت، یا داڑھی کا مذاق اڑانا، دینداروں کا مذاق اڑانا، یہ سب کفر ہو جاتا ہے میرے دوستو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شعائر اسلام میں سے دین کے کسی حصے کا بھی مذاق کرنا جو ہے کفر ہے۔ اس لیے یاد رکھو، اللہ کے ناموں میں سے، اللہ کے ذات میں، اللہ کے صفات میں یا اس کے احکام میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کرنا یا تحقیر کا پہلو نکالنا یا جو اس کا فلم بنانا، کارٹون بنانا، یہ سب ہمارے پاس جائز نہیں ہے۔ بتانے کا مقصود یہ ہے انسان کی زندگی میں یہ چیز ہے، ضرورت ہے، ہنسنا ہنسانا مطلوب تو ہے، لیکن ایسے مذاق کو آپ عادت نہ بنائیے جس کی وجہ سے دل شکنی ہو، کسی کی تحقیر نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ کئی چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کبھی مذاق بھی کر لیتے، کبھی ہنس لیتے، ہنسا لیتے، اور کسی کو جو ہے ایسے لقب سے یاد کرتے اس میں کوئی برا بھی نہیں مانتا۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ جو ہیں، ان کا نام عبد الرحمن ابن صخر ہے، عبد الرحمن ابن صخر ان کا نام ہے۔ ہریرہ کے معنی بلی، ابو ہریرہ کے معنی بلی کا باپ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن ابن صخر بلی سے محبت کرتے تھے، اس لیے آپ نے انہیں ابو ہریرہ رکھا، اسی نام سے مشہور ہو گئے وہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، رواہ البخاری و مسلم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے
جس نے ہمیں ایک ایسا دین، ایک جامع دین عنایت فرمایا جو زندگی کے ہر شعبے کے لیے آداب، احکام، اصول اور ضابطے متعین کرتا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے اسلاف کی طرح اخلاص اور الہیت کے ساتھ کچھ عمل کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت، بخاری مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ آیت کریمہ میں اللہ کا پیغام یہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں اور کثرت سے اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ حدیث میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کو گالی دینا گناہ کا کام ہے، اور اس سے بے جا لڑنا، ناحق اس سے لڑنا جو ہے خاص کر کے کفر کا باعث ہے۔ قرآن اور حدیث میں خاص کر کے مذاق کے بھی کچھ آداب بتائے گئے، تو ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے نمونہ ہیں، عبادات میں بھی نمونہ، معاملات میں بھی نمونہ، معاشرتی زندگی میں نمونہ، ہر قسم کی زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور عمل ہمارے لیے نجات کا باعث ہے۔ تو ہم جو اس موضوع میں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو جب بنایا، پیدا کیا، تو انسان کی طبیعت میں اور اس کی فطرت میں کچھ مختلف حالات اور عوارض ایسے جو ہے پیدا کیا ہے، کبھی وہ یہ انسان کبھی ہنستا ہے، کبھی جو ہے روتا ہے، الجھنوں کا بھی شکار ہوتا ہے، کبھی حشاش بشاش نظر آتا ہے، کبھی تنہائی پسند ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے جلوت پسند کرتا ہے تو کبھی خلوت پسند کرتا ہے، کبھی مجلسوں اور احباب کی تلاش میں رہتا ہے، اور کبھی اکتا جاتا ہے تو کبھی مذاق کی بھی ایسی باتیں سننا چاہتا ہے، سنانا چاہتا ہے جو خود اس کی دل کے لیے سکون کا باعث ہو۔ کبھی انسان جو ہے دل لگی کو بھی پسند کرتا ہے۔ تو ایسی تمام حالتوں میں اسلام جو ہے ایک ایسا مذہب ہے جو خوش مزاجی کو پسند کرتا ہے۔ خوش مزاجی زندگی کے اندر جہاں انسان روز مرہ گزار رہا ہے، تو اس کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے مزاج میں سادگی کے ساتھ ساتھ خوش مزاجی بھی ہو، لوگوں سے ملے، ہنسے، لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اور ہمیشہ جو ایک ہی کیفیت میں نہ رہے، اور کبھی کبھی انسان اپنی فطرت کے مطابق لوگوں کے ساتھ ہنس لیتا ہے، ہنسا لیتا ہے، اور مسکرا کر زندگی گزار لیتا ہے، تو یہ زندگی کی علامت بن جاتی ہے۔ اور ہمیشہ مردگی، ہمیشہ جو ہے رنج و غم کا اظہار اور ہمیشہ مایوسی کا شکار، یہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اب ہم لوگ جو ہے سب سے پہلے ہر معاملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ زندگی کا ہر شعبہ آپ سے ہی وابستہ ہے۔ ہمارے لیے آپ سے بڑھ کر کوئی نمونہ نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی آئیڈیل نہیں، آپ سے بڑھ کر بہترین قدوہ کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ اس لیے احادیث شریفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں آتی ہیں، ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جو گزارے ہیں، صحابہ کے ساتھ رہے، کبھی خوشی کے ساتھ بھی گزارے، کبھی رنج کے ایام بھی آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانا جو ہے بہت زیادہ پسند فرمایا۔ ہنسی سے زیادہ مسکراہٹ آپ کو پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز بہت زیادہ مروی ہے، مسکرانا، ملاقات کے وقت میں آپس میں ملتے ہوئے بھی
ہنس کر کے ملنا، حشاش بشاش ہو کے ملنا، بلکہ یہ جو ہے صدقے کا کام بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صدقے کے کاموں میں سے کام یہ ہے ان تلقى اخاك بوجه طلق صدقہ، تم اپنے بھائی سے ملو حشاش بشاش ہو کر، خوشی خوشی کے ساتھ، چہرے پر کوئی پژمردگی نہ ہو، پریشانی کا کوئی اظہار نہ ہو، خوشی کے ساتھ ملنا خود بھی جو ہے صدقے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ کی زندگی میں بعض مرتبہ صحابہ اکرام کی عادت تھی، ہر بات میں آپ صحابہ سوال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا، قالوا انک تداعبنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے مذاق بھی کر رہے ہیں، حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تعجب کے ساتھ پوچھ رہے ہیں انک تداعبنا، آپ ہمارے ساتھ مذاق بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں انی لا اقول الا حق، مذاق میں بھی میں جو ہے جھوٹی باتیں نہیں کرتا، میں جو بھی کہتا ہوں مذاق میں بھی کہتا ہوں تو سچی بات کہتا ہوں، حق بات کہتا ہوں۔ کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کے آداب اور اصول میں یہ بتایا کہ کبھی جو ہے آدمی کسی کو ہنسانے کے واسطے جھوٹی بات نہ بولے، جھوٹ کے ذریعے سے ہنسانا، کامیڈی ٹائپ بن جانا، یہ بھی غلط ہے۔ آپ جو ہے سنجیدگی کے ساتھ جو حقیقتیں ہیں اس کے مطابق آدمی ہے اور اس کے مطابق کبھی کسی کو ہنسا دیا، یہ مطلوب ہے، لیکن ہنسانے کے خاطر جھوٹ بولنا یہ چیز جو گناہ کا کام ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ویل للذی یحدث ویکذب لیضحک بہ القوم، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کے درمیان بات چیت کرتا ہے تو جھوٹی باتیں بھی ملا لیتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے۔ محض ہنسانے کے لیے جھوٹی بات بولنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ آپ جو ہے ہنسیں ضرور، ہنسائیں ضرور، لیکن اس کے لیے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جھوٹ تو پہلے سے ہی کبیرہ گناہ ہے۔ کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حبشے کے کچھ صحابہ تھے، ان کے اپنے حبشے کے کچھ کھیل کود ہوتے تھے، وہ لوگ کھیلتے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ کھیل بھی بتائے، لیکن یہ چیز ہمیشہ کا معمول نہیں تھا۔ کبھی کبھی صحابہ کا حبشی اہل حبشہ کا کھیلنا اور اس تماشے کو دیکھنے کے واسطے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتی تھی، جھانکتی تھی، تو یہ عمل جو حدیث میں آیا ہے یہ مستقل نہیں تھا۔ کبھی کبھی اپنے گھر والوں کو بھی شریک کر لیتے اور اس حبشے کے اس کھیل کو، تماشے کو دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی جو ہے مسرور کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی یہ جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ ہنستے چلے جاتے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث میں ایسا آتا ہے کان طویل الصمت، آپ کی زندگی کا اکثر و بیشتر معمول خاموشی پر ہوتا تھا۔ طویل الصمت، آپ ہمیشہ خاموش رہتے تھے، آپ کی زندگی میں سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ پھر کبھی کبھی قلیل الضحک، مجلسوں میں کبھی کبھی ہنس لیتے تھے، مسکرا لیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حنظلہ ایک صحابی تھے، وہ جو ہے ایک مرتبہ بہت سنجیدہ ہو گئے، گھر سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیے۔ آپ نے پوچھا کہاں بھائی حنظلہ نظر نہیں آ رہے؟ صحابہ نے کہا کہ وہ گھر میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، پریشان ہیں، اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہیں۔ آپ نے انہیں بلا کر بھیجا، پوچھا آپ نے اے حنظلہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ صحابی رسول ہیں، اپنے اندر نفاق کا ڈر شروع ہو گیا ان کو۔ تو آپ نے پوچھا کیا مسئلہ کیا ہے؟ پوچھے۔ حضرت حنظلہ نے بتایا یا رسول اللہ، آپ کی مجلس میں ہم رہتے ہیں، جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، ایسا ماحول رہتا ہے گویا کہ ہم اپنے آنکھوں کے سامنے جنت اور جہنم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا، اللہ سے محبت پیدا ہوتی، جنت کی خواہش پیدا ہوتی، جہنم سے دور بھاگنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا۔ لیکن جو ہی ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں، بیوی بچوں میں گھل مل جاتے ہیں، وہ کیفیت نہیں رہتی جو کیفیت ہم آپ کے ساتھ پا رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، پھر آپ نے فرمایا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا یا حنظلہ
ساعتن ساعتن۔ حنظلہ، یہ جو کیفیت ہے تذکیر کی مجلس میں، جہنم اور جنت کے تذکرے کے موقع پر جو کیفیت تم پر ہے وہ کیفیت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ گھر میں جاتے ہیں بیوی بچے، ان کے ساتھ ہنسنا کھیلنا مذاق کرنا، ان کے ساتھ دل لگی کرنا، یہ تو ہر انسان کی عادت ہے، فطرت میں ہے وہ چیز۔ ہمیشہ یہی کیفیت باقی رہے تم پر، ایسا نہیں ہوگا۔ حالات بدلتے رہیں گے، کیفیتیں بدلتی رہیں گی۔ ہو سکتا ہے ایمان بڑھتے گھٹتے مختلف کیفیتیں پیدا ہوں گی، لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا دیکھو اگر وہ کیفیت ہمیشہ باقی رہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ 24 گھنٹہ ہمیشہ آپ کے ذہن پر سوار ہو جائے اور ہنسنا ہنسانا آپ بھول جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو گیا، یاد رکھو فرشتے آ کر آپ سے مصافحہ کریں گے۔ لصافحتکم الملائکۃ فی الطرق، راستوں میں آ کر سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے فرشتے۔ مجلسوں میں آ کر کے فرشتے آپ سے سلام کریں گے، تمہارے بستروں کے پاس آ کر کے تم کو سلام کریں گے، فرشتے جو تم سے ایسا سلام کریں گے۔ لیکن ایسی کیفیت نہیں ہوگی۔ آپ بشر ہیں، بشر جو ہے مختلف حالات سے گزرتا ہے، کبھی ہنسی کبھی مذاق کبھی سنجیدگی، ساری چیزیں ہوتی ہی رہیں گی، لیکن ایک ہی کیفیت ہمیشہ تم پر باقی رہے کہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر آپ پہنچ جائیں، ہمیشہ جنت کا تصور غالب آ جائے، ہمیشہ جہنم کا تصور غالب آ جائے، ہمیشہ آپ جو ہے ہنسنا ہی بھول جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ساعتن 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 4 بار فرمایا، کیفیتیں بدلتی رہیں گی حنظلہ۔ اس کے بعد سے آپ اپنے آپ کو میں منافق ہو گیا ہوں بول کر گھر میں بیٹھ کر رونے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ نے تسلی دی۔ دیکھو مجلسیں جو ہے مختلف ہوتی ہیں، گھر کی مجلس الگ، دینی مجلس الگ، بیوی بچوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، کبھی جو ہے بازار میں لوگوں کے ساتھ ملنے کے طور طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، کیفیتیں الگ الگ ہوتی ہی ہوں گی۔ اس لیے تم یہ نہ سمجھو کہ میں منافق ہو گیا ہوں، منافق ہو گیا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام عمیر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کو آتے تھے، میرے چھوٹے بھائی سے مذاق بھی کر لیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے بچوں کے ساتھ بچوں کے انداز میں مذاق کر لیتے تھے، آتے تھے خیریت پوچھتے تھے اور کہتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ نغیر جو ہے چھوٹا سا ایک چوزا، ایک پرندہ تھا، وہ حضرت ابو عمیر پالتے تھے۔ اتفاق سے وہ بچہ جو چوزا جو ہے مر گیا تھا، تو حضرت ابو عمیر انس بن مالک کے بھائی بہت پریشان تھے۔ آپ نے ان کو ان کے انداز میں، بچوں کے انداز میں تسلی دے کر بول رہے ہیں ابا عمیر کیا ہوا بھائی، تمہارا وہ چوزا کیا ہوا، کیسا ہوا؟ یہ سب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بچوں کے انداز میں پیش آ رہے ہیں، بڑوں کے ساتھ بڑوں کے انداز سے پیش آ رہے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ہیں تو بالکل گھر کا ماحول الگ ہے۔ ایک اور ایک موقع ہے، ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتی ہے اور کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو ہے بوڑھی عورت جنت میں جا نہیں سکتی؟ کیا بوڑھیاں جو ہیں جو کم بڑی عمر والے ہیں کہ یا بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بوڑھی عورت جنت میں نہیں جاتی۔ یہ سننے کے ساتھ وہ بوڑھی عورت رونا شروع کر دی۔ آپ نے اسے تسلی دے کر فرمایا سنو مطمئن رہو، جب تم جنت میں جاؤ گی اس حالت میں نہیں رہو گی، بڑھاپے کی حالت میں۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ عورتیں جو ہیں جنت میں جو ہوں گی، حوریں جو ہوں گی کم عمر والی ہوں گی، دوشیزہ ہوں گی، باکرہ ہوں گی، شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی، شوہروں سے ہنسی مذاق کرنے والیاں ہوں گی، ان کے دل کو لبھانے والیاں ہوں گی۔ آپ نے یہ بتا کر کے ان کو تسلی دیا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جاتی، ٹھیک ہے، لیکن تم اس وقت جو ہے اس بڑھاپے کی حالت میں نہیں رہو گی۔ آپ نے انہیں بھی سمجھایا، ادھر بچے کو جو ہے بچوں کے انداز میں سمجھا رہے ہیں، ادھر بوڑھی عورت کو ان کے لائق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں۔ اور ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے سواری کے لیے ایک اونٹ چاہیے، سواری کے لیے اونٹ چاہیے مجھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا
لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَى وَلَدِ النَّاخَةِ، میں تمہیں ضرور سوار کراؤں گا اونٹنی کے بچے کے اوپر۔ وہ سن کر صحابی پریشان ہوئے، بولے یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے کے اوپر کیسے میں سواری کروں گا؟ گویا کہ وہ جو ہے اونٹنی کا چھوٹا بچہ سمجھ گئے۔ پھر آپ نے بتایا کہ ہر اونٹ جو ہے اونٹنی کا ہی تو بچہ ہے، ہر اونٹ جو ہے اونٹنی کا تو بچہ ہے، تو میں آپ کو ضرور اونٹ دوں گا، وہ مطلب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کے اندر بھی سنجیدگی، مذاق کے اندر بھی جو ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوتی جو مبالغہ آمیز ہو یا حقیقت حال سے باہر ہو یا جو ہے ان کو پریشان کرنا مقصود، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں ہیں، معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ ہیں اور ہر فرد کے ساتھ اس کے لائق گفتگو فرما رہے ہیں اور ہر ایک کو خوش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں، آگے بڑھ کے انہیں سلام کر رہے ہیں، بچوں کی خیریتیں پوچھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ ہی نمونہ ہے۔ بلکہ آپ نے مذاق کے اندر یہ بھی بتا دیا، دیکھو کسی آدمی کو مذاق کے نام سے بھی پریشان نہیں کرنا، اسے خوف زدہ نہیں کرنا۔ اسے ایک مرتبہ ایک صحابی سو رہے تھے، بعض صحابہ نے کیا کیا، ان کے تیر کو اٹھا لیا، چھپا دیے۔ جب بیچارے اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے، پریشان ہوئے، خوف زدہ ہوئے، تب تو صحابہ آپس میں ہنسنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کسی مسلمان کو بطور مذاق ہی صحیح خوف زدہ کرے، پریشان کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اصول ہیں، آداب ہیں، ہر مذاق کے کچھ اصول ہیں، آداب ہیں کہ کسی کو پریشان نہیں کرنا، جھوٹی باتیں نہیں بولنا اور خامخواہ جو ہے ان کو تنگ نہیں کرنا، اور جو کسی کی تحقیر نہیں ہونا مذاق کے اندر۔ مذاق بھی جو ہے قرآن یہ سکھا رہا ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہاں چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، سارے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، ان پڑھ لوگ بھی ہیں۔ یاد رکھو لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کو آپس میں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور خصوصاً عورتوں کی جماعت عورتوں کا مذاق نہ اڑائے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ مذاق کر کے کسی کی دل شکنی نہ ہو، مذاق بھی کریں کسی کی توہین نہ ہو، کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث میں آپ نے فرمایا حسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، مسلمان کے لیے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ پھر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے ایک مسلمان، کل المسلم علی المسلم حرام مالہ وعرضہ ودمہ، تمام مسلمانوں کا آپس میں خون بھی محترم، عزت و آبرو محترم، اور ان کی جان ان کا مال سب محترم ہے فرمایا۔ پھر یہ فرمایا حسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، ایک مسلمان کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ مذاق اڑاتے ہوئے کسی کو حقیر سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی وہ فطری طور پر کمزور ہوگا، لنگڑا ہوگا، معذور ہوگا، یا کوئی بینائی سے محروم ہوگا، کوئی چلنے پھرنے سے معذور ہوگا، بولنے میں کوئی جو معذور ہوگا، اسے جو ہے اس لقب سے یاد کرنا، اس کی توہین کرنا، اس کی شخصیت کو جو داغدار کرنا، مجروح کرنا، اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے صاف فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نہ کسی کے عیب کے پیچھے پڑھو، نہ کسی کو تانا مت دو، کسی کو تانا بھی مت دو، اور برے القاب سے یاد نہ کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق و فجور کے ساتھ کسی کو یاد کرنا یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے فرمایا۔ ایک مسلمان ایمان لانے کے بعد اس کے پرانے گناہوں کو یاد دلانا، یا پرانے جو ہے جرائم کو یاد دلا کر کے بیچارہ حالانکہ سدھر گیا ہے، یا اس کے ماں باپ برے رہے ہوں گے ایک زمانے میں، اس کے ماں باپ کے ذریعے سے اس کے جو ہے اس کی شخصیت کو مجروح کرنا، تو فلاں کافر کا بیٹا، تو یہودی کا بیٹا، تیرا باپ ایسا تھا، تیری ماں ایسی تھی، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی ایمان لانا ہے
توبہ کر لیتا ہے تو پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد تانا دینا، یہ سب چیز اسلام پسند نہیں کرتا۔ ہمارے تعلقات کی بحالی کیسے ہوگی، ہماری دوستیاں کیسے قائم ہوگی؟ احترام میں، ایک دوسرے کا احترام، اس کی جان کا احترام، مال کا احترام، عزت و آبرو کا احترام۔ اگرچہ کہ گزرے ہوئے لوگ جو کیسے بھی رہے ہوں گے، ان کی طرف منسوب کر کے کسی کو برا بلا کہنا، یہ چیز عیب کی بات ہے، اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ اور ایک چیز یاد رکھیے، مذاق کے آداب میں کچھ لوگ جو ہیں حدود پار کر جاتے ہیں، جو حدیں ہیں، حد پار کرنا، جو اصول ہیں، ضابطے ہیں، اصول اور ضابطوں کی دھجیاں اڑا دینا بعض مرتبہ کفر ہو جاتا ہے، کفر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کی ذات یا اس کے احکام یا اس کے شعائر اسلام میں سے کوئی بھی چیز، یا قرآن کی آیتوں میں سے کوئی آیت، یا احادیث میں سے کوئی ایک حدیث کا انکار، یا اس کا مذاق اڑانا، یا شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تنقیص کرنا، توہین کرنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنانا، ڈرامہ بنانا، اس طرح کی جو بھی چیزیں، فلم بنانا جیسے چل رہا ہے آج کے زمانے میں، یہ سب جو ہیں بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ، بلکہ اسلام کے دائرے سے خارج کرنے والا عمل ہے یہ۔ اللہ کی ذات کا انکار، اللہ کی ذات کے ساتھ مذاق، دین کا مذاق، دینداروں کا مذاق، قرآن کا مذاق، نعوذ باللہ من ذالک۔ دین کے کسی ایک حصے کا بھی مذاق اڑانا، یا یہ کہنا کہ فلاں احکام میں مجھے اتفاق نہیں ہے، پردے کے بارے میں بولو کہ پردہ میں نہیں مانتا، پردے کے بارے میں انکار کرنا، کوئی بھی حکم شریعت کا، چھوٹا حکم، بڑا حکم، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی حدیث، سنت نبویہ میں سے کوئی بھی سنت، یا داڑھی کا مذاق اڑانا، دینداروں کا مذاق اڑانا، یہ سب کفر ہو جاتا ہے میرے دوستو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شعائر اسلام میں سے دین کے کسی حصے کا بھی مذاق کرنا جو ہے کفر ہے۔ اس لیے یاد رکھو، اللہ کے ناموں میں سے، اللہ کے ذات میں، اللہ کے صفات میں، یا اس کے احکام میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کرنا یا تحقیر کا پہلو نکالنا، یا جو اس کا فلم بنانا، کارٹون بنانا، یہ سب ہمارے پاس جائز نہیں ہے، بلکہ کفر میں سے کفر ہو جاتا ہے میرے دوستو۔ قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا، کیا تم اللہ کی ذات، اس کی نشانیاں، اس کی آیتوں اور اس کے رسول کا تم مذاق اڑانا چاہتے ہو؟ کیا تم دینداروں کا مذاق اڑا کر کے اپنی دینداری کو جو ہے ثابت کرنا چاہتے ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ پھر اسی طریقے سے دیکھیے، سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کیا مذاق کرنا جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا مذاق کرنا سنت ہے، مذاق کرنا بھی سنت ہے، ولیکن الشان فی من یحسنہ ویضع موضعہ۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہاں سنت ضرور ہے اس شخص کے لیے جو یہ جانتا ہو مذاق کیسے کیا جائے اور کہاں کرنا چاہیے، موقع محل کے لحاظ سے، مناسبت کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے۔ جہاں آدمی مذاق کر رہا ہے یہ سب جان کر مذاق کرتا ہے تب سنت ہے، ورنہ ایک آدمی زندگی کا معمولی بنا لیا، ہر بات میں مذاق، ہر بات میں مذاق، لوگوں کو ہنسانا مقصود ہے، جیسا کہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وعید کے طور پر فرمایا ویل لہ ویل لہ، بربادی ہے اس کے لیے، بربادی ہے۔ تو یاد رکھیے زندگی میں مطلوب تو ہے ہنسی مذاق، لیکن اصول ہیں، آداب ہیں۔ ہمیشہ آدمی معمول بنا لے، ہنسی اور مذاق کا طریقہ جو ہے اپنا شیوا بنا لے، ہر بات میں جو ہے مذاق کا پہلو نکالنے کی کوشش کرے، یہ جائز نہیں۔ کبھی کبھی آدمی جو ہے ضرورتاً کہیں ہنس لیا، ہنسا لیا، اس کی اجازت ہے۔ مذاق میں جھوٹ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، خاص کر مذاق کے ذریعے سے بڑوں کا احترام پامال نہ ہو، بچوں کی شفقت میں کوئی فرق نہ ہے۔ خاص کر اصول اور آداب میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بڑوں کا احترام باقی رہے، چھوٹوں پر شفقت باقی رہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو، کسی کی تحقیر نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ،
میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ضامن ہوں جنت میں درمیانی محل کے لیے، ایسے شخص کے لیے جنت میں محل ملے گا، جنت کے درمیانی حصے میں اونچا محل ملے گا، لمن ترک الکذب، لمن ترک الکذب، جو جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، ولو کان مازحا، چاہے مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ میں ایسے لوگوں کے لیے میں جنت میں درمیانی گھر کے لیے وعدہ کر رہا ہوں، میں گارنٹی دے رہا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ زندگی میں مطلوب تو ہے مزاح، لیکن جھوٹ پر مبنی نہ ہو، جھوٹ پر مبنی نہ ہو۔ خامخواہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، اجازت بھی نہیں ہے۔ دین اسلام کے اندر حضرات صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے یاد رکھیے، وہ بھی انسان ہی تھے ہمارے طرح۔ لوگوں نے پوچھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، هل كان اصحاب النبی علیہ السلام يضحكون، کیا بھائی صحابہ کرام آپس کی مجلسوں میں ہنستے ہنساتے تھے کیا؟ کبھی دل لگی مذاق بھی کر لیتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ تو حضرت ابن مسعود کا جواب سنیے، کہتے ہیں قال نعم والایمان فی قلوبہم مثل الجبال، صحابہ بھی انسان تھے، ہنستے تھے، ہنساتے تھے، دل لگی بھی کر لیتے تھے، کوئی برا نہیں مانتا تھا، ہنسی کی مجلس میں ہنسی، لیکن ایمان ان کے دلوں میں پہاڑ جیسا تھا، بولتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ہنسی مذاق کے اندر بھی ایمان کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ایمان محفوظ رہتا تھا، ایمان کی درجات کی حفاظت کے ساتھ ساتھ مجلسوں میں ہنسنا ہنسا لینا یہ سب معمول تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اس طرح کے حالات سے گزرتے تھے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصود یہ ہے، انسان کی زندگی میں یہ چیز ہے، ضرورت ہے، ہنسنا ہنسانا مطلوب تو ہے، لیکن ایسے مذاق کو آپ عادت نہ بنائیے جس کی وجہ سے دل شکنی ہو، کسی کی تحقیر نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو مذاق پسند نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے ساتھ مذاق بھی نہیں کرنا۔ بعض لوگ ہیں سنجیدہ طبیعت کے مالک ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہر آدمی مذاق کو برداشت نہیں کرتا۔ بعض لوگوں کی عادت ہے برداشت کر لیتے ہیں ہر چیز کو، بعض لوگ ہیں سنجیدگی پسند ہیں وہ لوگ۔ تو اسلام جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے، مذاق کے ذریعے سے دل شکنی، کسی کی تحقیر، کسی کی تذلیل، کسی کی حقارت وغیرہ مقصود ہے، تو ایسے مذاق کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے بتایا ہمیں، کئی چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کبھی مذاق بھی کر لیتے، کبھی ہنس لیتے، ہنسا لیتے، اور کسی کو جو ہے ایسے لقب سے یاد کرتے اس میں کوئی برا بھی نہیں مانتا۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ جو ہیں، ان کا نام عبد الرحمن ابن صخر ہے، عبد الرحمن ابن صخر ان کا نام ہے۔ ہریرہ کے معنی بلی، ابو ہریرہ کے معنی بلی کا باپ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن ابن صخر بلی سے محبت کرتے تھے، اس لیے آپ نے انہیں ابو ہریرہ رکھا، اسی نام سے مشہور ہو گئے وہ۔ اور ایک صحابی تھے جو ہمیشہ اللہ کے نبی کے ساتھ ذرا دل کھول کے بات کر لیتے تھے، وہی صحابی ہیں جب ایک مرتبہ ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، 4 رکعت کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی رکعت پڑھے اور سلام پھیر دیے۔ صحابہ سب خاموش ہیں، کچھ لوگ سمجھ گئے شاید 4 رکعت کے بجائے اب 2 رکعت ہو گئی ہے نماز بول کر، کچھ لوگ چلے بھی گئے باہر۔ خرج سرعان الناس، حدیث میں آتا ہے جلد باز لوگ جلدی جلدی باہر چلے بھی گئے، کچھ لوگ بیٹھے ہیں آپس میں دیکھ رہے ہیں، کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں آ رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھے نا، آپ کیا قصہ؟ اتنے میں وہ صاحب آگے بڑھے جن سے آپ کبھی مذاق کر لیتے تھے، اور ان کو مذاق سے آپ نے ذو الیدین کا لقب دیا تھا۔ ذو الیدین کا مطلب کیا؟ 2 ہاتھ والے، 2 ہاتھ والے۔ وہ اٹھے، پوچھے یا رسول اللہ کیا نماز میں اخسرت الصلاۃ ام نسیتا، کیا نماز شارٹ کر دی گئی ہے کیا؟ 4 کے بجائے 2 رکعت ہو گئی ہیں، یا آپ بھول گئے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے بولے ما خسرت الصلاۃ وما نسیت، نہ نماز میں تخفیف ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں بولے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا اصدق ذو الیدین، یہ ذو الیدین جو بول رہے ہیں صحیح ہے کیا بھائی؟ میں 4 کے بجائے 2 ہی رکعت پڑھا ہے کیا؟
لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تب وہ صحابی کے بولنے کے بعد آپ اٹھے، 2 رکعت نماز پڑھے، سجدے سہو کیے۔ تو بتانے کا مقصود یہ ہے مجلس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے آپ کے پاس، کوئی ابو ہریرہ کے نام سے یاد ہے، مشہور ہے، کوئی ذوالیدین کے نام سے مشہور ہیں، لیکن وہ لوگ اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔ تو یاد رکھنے کی چیز یہی ہے مجلسوں میں ہم لوگ آپس میں احترام باقی رہے، کسی کی عزت کو ٹھیس نہ پہنچے، کسی کے احترام میں فرق نہ ہے، کسی کی تذلیل نہ ہو، تنقیص نہ ہو، تحقیر نہ ہو، یہ مطلوب ہے مذاق کے اندر بھی۔ مذاق بھی جو ہے زندگی کی علامت ہے انسان کی زندگی میں۔ تو بہرحال یہ موضوع کے تحت آپ کو ایک بات بتا دیا۔ آخری بات